بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم. وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہی نقصان میں ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے درس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا اور اس نسبت سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی مضبوطی اور سلامتی کے ساتھ اللہ کے مقدس کلام میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اس کو جاننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ قرآن کریم بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. فرمایا گیا کہ اللہ بہتروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے. یعنی گزشتہ سبق میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن کریم جب سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر نازل ہوا اور خود قرآن نے کہا ھدی للمتقین ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کے لیے ہدایت فرمایا تو چلیے ایک خاص طبقہ ہو گیا، ایک خاص جماعت ہو گئی. مگر آگے فرمایا ھدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. جب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کا یہ فرمان اور اعلان ہے، تو ساتھ یہ بات کیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سو کو اللہ نے اس سے گمراہ کر دیا اور بہت سے لوگ اس سے ہدایت پائے. جب سب کے لیے ہدایت ہے تو گمراہیت کی بات کیا ہے؟ قرآن کریم سے گمراہ ہوئے نہیں، قرآن نے انہیں گمراہ کر دیا. پوائنٹ کو نوٹ کیجیے، قرآن گمراہ کرنے والی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للناس ھدی للمتقین. اب گمراہ کیا ہو گئے؟ قرآن نے انہیں گمراہ نہیں کیا، قرآن کی نسبت سے وہ گمراہ.
اس کا ایک کارن ہے، اس کی ایک وجہ ہے جس کو بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ یہ تمام جو لوگ گمراہ ہو گئے وہ کیا ہیں، کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے، ان کے عیبوں کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کون لوگ ہدایت پا رہے ان کا ذکر نہیں ہے، کون لوگ گمراہ ہوئے ان کا ذکر ہے۔ جو متقی ہے وہ ہدایت والا ہے، جو ایمان والا ہے وہ ہدایت والا ہے، جو نیک عمل والا ہے وہ ہدایت والا ہے۔ یہاں اس آیت میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے، تو گمراہوں کے عیوب بیان کیے گئے ہیں، عیب ان کے بیان کیے گئے، جن کے اندر یہ عیب ہے وہ گمراہ ہیں، اور جن کے اندر یہ عیب نہیں ہے وہ ہدایت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سے دو بار دہراؤں گا میں آپ کو، 5-10 منٹ میرے اگر آپ کی خدمت میں لگ جائیں تو سمجھے میں اپنے خانوادے کی سمجھے دعاؤں کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں تراویح کے لہجے میں پڑھتا چلا جاؤں، ایسے کہ بات سمجھاؤ، اس کا نام ہم نے درس رکھا ہے، سبق میں لینا ہے، سبق دینا ہے، سبق لینا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ عیبوں کو بتایا گیا، کن کے؟ گمراہوں کے عیوب بیان کیے گئے، ہدایت والوں کی خوبیاں نہیں بتائی گئی۔ ہدایت والے یہ خوبی رکھتے ہیں، ہدایت والے یہ کمال رکھتے ہیں، ہدایت والے ایسے نہیں بیان کیا گیا۔ بیان کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ گمراہوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ عیبوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیب رکھنے والے گمراہ، جن کے اندر یہ عیوب نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ۔ اب ان کے عیبوں کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، جن کو قرآن نے کیا کر دیا؟ بہت سو کو گمراہ کر دیا۔ جب بہت سو کو گمراہ کر دیا اور بہت سو کو ہدایت دیا، ایک پوائنٹ پھر نوٹ کیجیے، بہت سو کو گمراہ کر دیا اور بہت سو کو ہدایت دے دیا، تو بہت سے گمراہ ہوئے اور بہت سے ہدایت پائے۔ تو کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، کون لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے؟ بہت سو کو اللہ نے قرآن نے گمراہ کر دیا، اتنی بات ہو جاتی تو گمراہوں کی تفصیل آ جاتی، مگر ہدایت جو پائے ہیں ان کا بھی ذکر آیا ہے، بہت سو کو ہدایت دے دی، مگر ان ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ پوری آیت کے اندر جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں کا ذکر نہیں ہے، کس کا ذکر ہے؟ گمراہوں کا ذکر ہے۔ تو ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالی ان کی شان بتا رہا ہے، ہم تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ان کا پردہ اٹھاتے ہیں تاکہ ان کو پہچان لو اور ان سے بچ جاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے۔ یہیں سے علماء اہل سنت کا طریقہ، یہیں سے بزرگان دین کا طریقہ، یہیں سے اسلاف اور اکابرین امت کا طریقہ ہمارے سامنے معلوم ہوا کہ ہم لوگ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے مشائخین کبھی بھی اگر کسی پر کچھ بولتے ہیں تو کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں ہوتا، تنقید کرنا مقصد نہیں ہوتا، ان کے حرکات کا پردہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ پردہ اٹھنے کے بعد جب وہ ظاہر ہو جائیں تم انہیں پہچان لو اور ان سے اپنے کو بچا کر ہدایت یافتہ۔ یہ ہے بات، بلا وجہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے، حد درجہ سیکولر نہیں ہونا چاہیے، حد درجہ سیکولر نہیں ہونا چاہیے، حد تک سیکولرزم ہے، ٹرین کا سفر ہے، پلین کا سفر ہے، بازو میں کوئی بیٹھ گیا ہے، آزو میں کوئی بیٹھ گیا ہے، سمجھے، ٹکٹ لینے کے لیے کیوں میں کوئی آگے کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، میں بھی درمیان میں کھڑا ہوں، یہ سیکولرزم چلنا چاہیے۔ عقائد میں سیکولرزم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
ایمان کی نسبت سے سیکولرزم کی کوئی بات پیدا نہیں ہو سکتی. اس کو خدامت پسند کہیں لوگ, شدت پسند کہیں لوگ, متسلب کہیں لوگ, کچھ بھی دنیا کہہ لے, سمجھے عقیدے میں برابر قرآن کے فیصلے کے مطابق قرآن نے عقائد میں کی نسبت سے ہمیں بہت ہی مضبوط رکھا ہے. ہدایت پانے کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ قرآن کا مزاج دے رہا ہے. گمراہوں کو دیکھو, گمراہوں کی گمراہی دیکھو. بدعقیدہ کیوں بدعقیدہ ہوا ہے؟ گمراہ کیوں گمراہ ہوا ہے؟ بدعمل کیوں بدعمل ہوا ہے؟ فاسق کیوں فاسق ہوا ہے؟ منافق کیوں منافق ہوا ہے؟ سمجھے؟ مومن کی شان اپنی جگہ بیان کیا قرآن نے, فاسق کو بھی بیان کیا, کاذب کو بھی بیان کیا, منافق کو بھی بیان کیا, مرتد کو بھی بیان کیا. جی کتنے لوگوں کو بیان کیا. ایک لمبی فہرست ہے, ایمان والوں سے ہٹ کر ایک لمبی فہرست ہے. تو لمبی فہرست میں ایمان سے نکلے ہوئے لوگ ہیں, اور اس میں ایک ہی نام ہے اہل ایمان کا. تو یہ فہرست جو لمبی ہے اس کو ذرا دیکھ لو. ان کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ, مثال دیتا ہوں, ریلوے اسٹیشن پہ دو قسم کی لسٹ لگتی ہے. ایک لسٹ ہوتی ہے جن کے ٹکٹ کنفرم ہے, کنفرم ٹکٹ کی ایک لسٹ ہوتی ہے. جی ایک لسٹ ہوتی ہے جو تصویروں کے ساتھ ہوتی ہے. جی تصویروں کے ساتھ ہوتی ہے ایک لسٹ. دیکھیں ریلوے اسٹیشن میں, بس اسٹینڈ میں, جی دیکھیں نا. ہاں اب آپ جو ہے تصویر والی لسٹ کو ذرا دیکھتے ہیں تو کیا آپ اپنا چیکنگ کر دیں گے میں ہوں کیا؟ تو ہمارے میں تصویر والی لسٹ کو بتا رہی ہے کہ آپ ان سے بچ کے رہو. جی تصویر والی لسٹ اس لیے لگی رہتی ہے کہ آپ ان سے بچ کے رہو. نقاب اڑا کر نہیں ڈالتے ہو تصویر کھلے آپ, بلکہ سلیٹ پہ ان کا نام لکھ کر کے کھڑا کیا ہے نا. تو کئی کو لسٹ لگتی ہے کہ تمغہ ملتا ہے, ان کو انعام مل رہا ہے, کیا ہے؟ ان سے بچ کے رہو. جیسا چوروں سے بچ کے رہنے کے لیے, پاکٹ ماروں سے بچ کے رہنے کے لیے ان کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, قرآن میں مزاج دے رہا ہے کہ ان کا تمام تذکرہ قرآن کر کے بتا رہا ہے کہ تم ان سے بچ کے رہو. حالانکہ ان کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے, مگر انہوں نے قرآن سے ہدایت لینے کی بجائے کیا لے لیا؟ گمراہی. اب ان کے اعمال کیا؟ اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ. اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا اللہ سے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ نے روز میثاق میں تمام انسانوں سے لیا. روز میثاق میں جو عہد تمام انسانوں سے اللہ نے لیا, الست بربکم قالوا بلا, جی یہ عہد جو وہاں لیا تھا رب نے, وہ مراد ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ مراد ہے جو انبیاء سے اللہ نے عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, یہ مراد ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ عہد سے مراد کلمہ پڑھ لینے کے بعد جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کرنا مراد ہے. مختلف اقوال جو تھے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگر کوئی مطالعے میں یہ دیکھا ہے ٹھیک ہے, یہ دیکھا ہے ٹھیک ہے, وہ دیکھا ہے ٹھیک ہے, مگر میں نے اپنے مطالعے میں جو مراد مفسرین کا میں دیکھا میں نے اس کو یاد کیا اور آپ کو امانت دے دیا. مراد جب یہ ہے تو وجہ معلوم ہونا چاہیے. یہ مراد کیوں لی گئی, یہ مراد کیوں لی گئی, یہ مراد کیوں لی گئی.
پہلی مراد کیا مفسرین نے لیا؟ بولیے، سبق دے رہا ہوں تو جواب نہیں دینا. کیا مراد لیا؟ روز میثاق کا عہد. الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ بلا. قالوا بلا. جی یہ بول کر کے آئے. جب یہ بول کر آئے اس عالم شہادت میں، اس عہد کے پابند رہنا چاہیے تھا. رب کو کی پہچانت کرانے کے لیے، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، بھول اور نسیان سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا. نبی نے نبوت کا سلسلہ جب حضور پر ختم ہو گیا تو اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، پیران سلاطین، مشائخین کرام، علماء ربانیین، ان کا سلسلہ جاری. تو یہ جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں. اے بندگان خدا، اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو اس وعدے کو نبھاؤ، اس وعدے کو نبھاؤ، اس وعدے کو نبھاؤ. کیا وعدہ کر کے آئے تھے؟ تو ہمارا رب ہے. جب رب مان لیے تو اس کے ہر حکم کو مانو، اس کے ہر ارشاد کو مانو. تو اس عہد میں کیا بات چھپی ہوئی تھی؟ کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا، میرے محبوب بندے آئیں گے جو میرا پتہ تمہیں دیں گے. اس اعتبار سے وعدہ پورا کرو. یاد دلانے والے یاد دلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، مگر ان یاد دلانے والوں کو سمجھا نہیں. اپنی نظر سے دیکھا اور اپنے جیسا دیکھا، حق کے فرمان کے مطابق نہیں دیکھا، ویسا نہیں مانا. اپنی نظر سے دیکھا، اپنے جیسا سمجھ کر کے ان سے سلوک کرنے لگے. انبیاء کو قتل کر دیا، انبیاء کی شان میں گستاخی کی. اس زمانے کے میں ویسے لوگ تھے. دور چلا آ رہا ہے، جیسا جیسا دور بڑھتا جا رہا ہے انداز بدلتا جا رہا ہے. تب گستاخی، بنیادی چیز گستاخی. یہ تو وہ ہو گیا. پھر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ دوسری مراد لیا مفسرین نے، دوسری مراد لی یہاں سے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمام نبیوں کو جمع کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ تمہاری نبوت کے زمانے میں تمہارے ہاتھ میں کتاب بھی موجود ہو، ایسے تو شان نبوت تمہاری چمک رہی ہو، ایسے میں میرا محبوب اگر آ جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ. اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو. یہ وعدہ کس سے لیا؟ نبیوں سے لیا. الگ میثاق کو بھی ایک میثاق جی وعدہ لے لیا. ان سب نے وعدہ کیا. آئے، آنے کے بعد جب سرکار ظاہراً تشریف نہیں لائے تھے، کسی نبی کے زمانے میں حضور ظاہراً تشریف، یہ باتیں نہ لگے، خانخواہی بات الگ ہے جی. ظاہراً سرکار اس وقت میں تشریف نہیں لائے، مگر ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم پیغام نبوت لے کر کے آئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، ہم تمہیں خدا کی بات بتا کر یہ بشارت بھی دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے اس سے دین مکمل نہیں ہے، ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے. اگر تم اس نبی کو پالو تو تمہیں کیا چاہیے؟ ان کے ہو جاؤ، ان کے ہو جاؤ. اس نبی کو پالو تو تم کیا ہو جاؤ؟ ان کے ہو جاؤ. یہ اعلان تھا انبیاء کرام کا. تو جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان لوگوں سے جب آپ نے انبیاء نے یہ اعلان کیا، اور جب انبیاء کے بعد بتدریج آتے آتے آخر میں سرکار تشریف لائے تو آپ پر ایمان لانے کی بجائے
حضور کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنے وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، جس سے ان کو قرآن آنے کے بعد بھی کیا نہیں ملی؟ ہدایت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی پوچھ لینا، اس لیے کہ میں اپنے طور سے بولنے نہیں آیا ہوں۔ اگر آپ کسی چیز میں مجھے میرے متعلق شک میں آ جائیں گے تو بات میری طرف نہیں ہوگی، اوپر کی کیسے آدمی کو بٹھائے ہیں جو ایسی باتیں بھیجا کر کے جاتا ہے۔ نہیں، ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ایمان اور عقیدے کو سنبھالنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے شیخ محترم کے شہزادوں کی جانب سے اور سجادہ نشین کی جانب سے حکم ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا دوسری مراد وہ ہو گئی۔ تیسری مراد مفسرین نے جو لی وہ یہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جی کلمہ پڑھ لیا، ایمان مفصل پڑھ لیا، تو وعدہ کیا نہیں کیا؟ جی وعدہ ہے نہیں اس میں، عہد ہے۔ میں ایمان لایا اللہ پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت پر، میں کیا کیا ہوں؟ ایمان لایا ہوں۔ تو اب جب ایمان لانے کا وعدہ کیا تو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ خدا اپنی ذات و صفات و افعال و آثار میں وحدہ لا شریک۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول میسنجر ہے، معاذ اللہ، رسول میسنجر ہے معاذ اللہ، یہ نہیں ہے ایمان لانے کا مقصد۔ رسول پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ اپنی عطا سے محبوب کو نوازا ہے ان تمام باتوں کے ساتھ میں رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور کے ظاہر پر، حضور کے باطن پر، حضور کے نور پر، حضور کی شان بشریت پر، حضور کے فرش پر چلنے پر، حضور کے عرش پہ جانے پر، جی حضور کی غیب کی باتیں بتانے پر، حضور کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے پر، ہاں جی حضور کا کے عطا کرنے پر، جو بھی چیزیں ہیں وہ ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اتنا بڑا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ میں سب آ گئے، اور یہ تب اتنی تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ آمنتو، لفظ آمنتو، لفظ آمنتو میں سب آ گئے، توضیح کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان کی نسبت سے لفظ عام، جیسا زید نے ہندا کو اپنے نکاح میں لیا، زید نے ہندا کو اپنے نکاح میں لیا، جب نکاح میں قاضی پوچھتا ہے کیا آپ نے قبول کیا، تو آپ اپنی زبان میں کہتے میں نے قبول کیا۔ قبلتا، قبل تو، کیا تو نے قبول کیا؟ قبل تو، میں نے قبول کیا۔ زید نے قبول کر لیا ہندا کو۔ میں نے قبول کیا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عزت، اس کی عفت، اس کی حفاظت، اس کا نان نفقہ، اس سے ہونے والے اولاد کی پرورش، اس کے لیے مکان، یہ ساری چیزیں کہنے آ گئی لفظ قبل تمہیں۔ میں قبول کیا، وہ میں قبول کیا، یہ میں قبول کیا، نہیں میں یہ نہیں قبول کیا، نہیں، سب کچھ ریسپانسبلٹی کس بات پر آ گئی؟ قبل۔ جیسے قبل تو پر پوری ریسپانسبلٹی آ گئی ہے، اب صرف کھانا پانی نہیں، میں نے قبول کیا بیوی کی ماں کو ساس کے طور پر، اور میں ماں کو، میری ماں میری جگہ ہے مگر میری بیوی کی ماں بھی میری ماں کی طرح ہے، میں وہ سلوک نہیں کروں گا جو غیر انسانی ہو۔ میں نے ساس کو ماں مان لیا، میں نے خسر کو باپ مان لیا،
میں نے سالے کو بھائی مان لیا، میں نے سسرالی رشتہ داروں کو رشتہ دار مان لیا، یہ تمام کہنا آ گیا صرف قبیل، قبیلتوں میں آ گیا، پوری جماعت کھڑی ہو گئی ہے، پورا خاندان قبیلہ کھڑا، میں پھپھیری صاحب، میں مولوی صاحب، میں خلیری صاحب، میں دادی صاحب، میں نانی صاحب، میں سالہ، میں پھپھیرا سالہ، میں مولیرا سالہ، پورے جماعت کر جاتے جی، سب کو قبول کر، لفظ قبیل تو میں سب آگے نہیں آ گئے. تو ایسے ہی جب کلمہ پڑھ لیا تو پورے تقاضے آ گئے. تو کلمہ پڑھ کر صرف نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نا، آمنتو پڑھ لیا نا، اس کے بعد نماز مان لیا، روزہ مان لیا، شرائط حج کے مطابق حج مان لیا، شرائط زکات کے مطابق زکات مان لیا، سب چیزیں مان لیا، کہنا مان لیا. لفظ قبیل تم آمن تم، قبیل تو کا لفظ ٹھیک ہے، مگر یہاں آمن تم، قبیل تو کا بولنا وہاں بولنا، آمن تو کا بولنا وہاں بولنا. سمجھے بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑی عمر والے بھی ایسے باتیں سن کر مان. خدا کا شکر ادا کرنا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اب تک نہیں ملے تھے، اب تو ملے ہیں، بچھائے ہیں خدمت کرنے کے لیے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ کا شکر ادا کرنا. تو لفظ آمنتو میں یہ تمام چیزیں آ گئی. مراد مفسرین نے جو لیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے لایا تھا. تو کیا چاہتا ہے پروردگار؟ جو عہد آپ نے ہم نے کیا ہے، چاہے میثاق کا ہو، چاہے وہ نبیوں سے ہو، چاہے نبی کی ذات سے ہو، وہ جو بھی عہد ہم نے کیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. کیا رہنا؟ اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. منافق اس پر مضبوطی کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے، اس لیے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں ملی. جو لوگ اس پر مضبوطی کے ساتھ، ایک آدمی بڑا عاشق رسول، بڑا محب رسول، بہت بڑا پیر، بہت بڑا پہنچا، بعد بلا دو نماز نہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہہ دو بس کیا بات ہے. تو کیا ہو گیا وہ پیر؟ بولیے نا بھائی، ڈر کس بات کا؟ سب کچھ بولا، وجود اس کا ہے، شعور اس کا ہے، وہ جلوے اس کے، وہ کیفیت میں آ گئے. اندر بلا کے بولا نماز مشکل، یہ کیا بھائی، اس کے ماننے کا؟ روزے میں کیا بھوکے رہنے کی کیا ضرورت؟ تمہیں خود قربان ہو گیا، قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ قربانی کب تک دینا؟ آپ قربان ہونے سے پہلے دینا. آپ خود قربان ہو گئے، اب قربانی کی کیا ضرورت؟ بولا کر بولتا ہے وہ پیسے مسجد میں دے، ہمارے بابا کو اس کا جی عورتوں کو جمع کر کے بولتا ہے. آنکھ میں آنکھ ملانا چاہیے، دید ہونا ہے. دید کا ہم وزن عید ہے. دید کا ہم وزن کیا ہے؟ عید ہے. انکھیا میں انکھیا ڈالنا، دید کی دید، عید کی عید. جی ایسے لوگ بھی، یہ لوگ بھی گمراہ. تو کیسوں کو پہچانیں گے آپ؟ ایک لمبی لسٹ ہے. کس کی؟ گمراہوں کی. گمراہوں کی لسٹ لمبی ہے، سمجھے؟ ایمان والوں کی لسٹ لمبی نہیں. مومن ہے تو درجہ اس کا بڑھ جاتا ہے. مومن ہے، متقی، وہی مومن، متقی، محسن. مومن ہے محسن، محسن ہے متقی، متقی ہے موحد، موحد ہے ولی، ولی ہے قطب، قطب ہے غوث. درجے کس کے درجے بڑھ رہی ہے؟ ایمان والے کے درجے بڑھ رہے ہیں. ایمان والا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے ان کی لمبی فہرست نہیں ہے. کس کی لمبی فہرست؟ گمراہوں کی لمبی فہرست.
اس فہرست کو اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تم ان لوگوں سے بچو، اہل ایمان میں شامل ہو جاؤ، قرآن تمہیں ہدایت دے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو وعدہ لے کر چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جی ماں باپ پیدا کر کے چھوڑ دیے، دنیا کیا بولتی ہے؟ کیا نہیں تیرا ماں باپ پیدا کر ایسا چھوڑ کر رکھے نا، کیا ہے بھیک مانگتا ہے نا، ان کی مجبوری ہوتی ہے، مگر ماں باپ کی محبت کا تقاضا، شفقت کا تقاضا کیا؟ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے رہتے، میرا بچہ میرے ساتھ ہے، میرا بچہ میرے ساتھ ہے۔ اگر میرا باپ مجھے اپنے ساتھ لے کر کے تیاری نہ دیا ہوتا تو آج میں آپ تک نہیں آتا۔ ایک ایک نماز کے لیے میرا باپ انگلی پکڑ کے لے جاتا، دیکھنے والے دیکھیں، اتنے میں ان کی محبت تھی۔ یہ باپ مل گئے، وہ باپ تو مسجد تک پہنچا دیا، یہ باپ تک مولا تک پہنچا۔ جی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں دیتا، بندوں کو چھوڑتا ہے، بندوں کو سنبھالنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیغمبروں کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد اب کیا وہ سلسلہ جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے، یہاں تک کہ اولیاء بزرگان دین بھی ہیں، غوث و خواجہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علماء ربانیین جو ممبر سے بیان کرتے ہیں، مسجد سے درس دیتے ہیں، حلقے سے تعلیم دیتے ہیں، بیعت سے تربیت کرتے ہیں، یہ تمام کون ہیں؟ اللہ کے مقرر کردہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے عام لوگوں کی ہدایت کے لیے چن کر بھیجا ہے۔ تب کیا بات بڑی پتے کی بات آ رہی ہے، سمجھ لیجئے، ان کی ناقدری کی ہے، اس کی انبیاء کی تو بات سمجھ میں آ گئی، اہل بیت کی بات سمجھ میں آ گئی، اولیاء کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ رکھیے وہاں کو۔ اسی کے ساتھ جو لوگ علماء ربانیین ہیں، علماء اہل سنت، اس کا نام علماء اہل سنت، پیر و مرشد، سمجھے یہ کیا ہیں؟ اگر ان کو نہیں سمجھا، علماء کے بیان کی قدر نہیں کیا، پیر و مرشد کے دامن سے وابستہ ہو کر پھر ادھر ادھر ناچتا رہا تو وہ بھی ہدایت سے محروم ہے، ہدایت سے۔ یہ ہدایت کا سر چشمہ ہے، نہیں سمجھ میں آئے؟ صحابہ کے لیے ہدایت کا سر چشمہ نبی کی ذات، تابعین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ صحابہ کی ذات، تبع تابعین کے لیے ہدایت کا سر چشمہ تابعین کی ذات، اولیاء اللہ کے لیے ہدایت کا سر چشمہ تبع تابعین کی ذات، غلاموں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ اولیاء کی ذات ہوتے ہوئے آئیے ہر مرید کے لیے ہدایت کا سر چشمہ اس کا شیخ محترم، اس کا شیخ محترم۔ اگر وہاں سے کچھ کرتا ہے، وہاں کی گستاخیاں کرتا ہے، استاد بھی اس میں آ جاتا ہے، جی شیخ محترم بھی آ جاتے ہیں، استاد جس نے پڑھایا ہے، دین دیا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے۔ وہاں سے بغاوت کرتا ہے تو کون سی فہرست میں آ گیا؟ اس پوائنٹ پہ چلے
استاد کی نگاہ سے گر گیا، کہنے میں گیا؟ شیخ کی نگاہ سے گر گیا، کہنے میں گیا؟ تو گمراہ جسے قرآن گمراہ کرتا ہے ان کی فہرست بتایا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ دیکھیے جن کے اندر، مفسرین فرماتے ہیں جن کے اندر 4 عیب ہیں، جن کے اندر 4 عیب ہیں ان کو قرآن کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جن کے اندر 4 عیب ہیں ان کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔ حافظ ہو گیا تو بھی کیا، عالم ہو گیا بھی تو کیا، قاری ہو گیا بھی تو کیا، بہت بڑا سمجھے آواز کا سمجھے ماہر ہو گیا تو کیا، کیا ہو گیا تو کیا نہیں دیتا قرآن ہدایت نہیں۔ کتنے لوگ، کتنے قسم کے لوگ؟ 4 قسم کے لوگ نہیں، جن کے اندر 4 عیب یا چاروں میں سے کوئی ایک عیب ان کے اندر ہو تو قرآن انہیں کیا نہیں دیتا؟ ہدایت نہیں دیتا۔ جس میں سے پہلا عیب یہ کہ جو اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرے، جو اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرے قرآن اسے ہدایت نہیں دیتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جیسا کہ ابھی میں نے ابتدا میں کہا تھا، عہد میثاق، روز میثاق میں جو وعدہ کیا تھا یا اسلام لانے کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ اسلام لانے کا مطلب کیا؟ اسلام لانے کا مطلب کیا؟ میں تمام احکامات پر عمل کروں گا، اسلام کی تمام باتوں پر میں عمل کروں گا۔ کلمہ پڑھ کر میں کام بولیا، نماز پڑھ دوں بول کر کے بولے گا۔ ایک آدمی اگر پوچھے میں کلمہ پڑھا تو نماز پڑھ دوں بولے جی میں کلمہ پڑھا صبح رات کہ رمضان میں روزے رکھتا ہوں اور لکھ کو دیا تھا کیا؟ حج کو جائیے جناب، حج کا موسم ہے، حج کیجیے۔ میں کام بولیا کلمے میں نہیں ہے نا سب باتیں، سب نہیں بولیا نا، میں بول کر بدل تو اس کا مطلب پھر وہاں سے آ جائیں آمن تو قبیل کلمہ پڑھا میں، نماز پڑھ تو بول کر نہیں بولیا تھا، روزہ رکھ تو بول کر نہیں بولیا تھا، میں صرف کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ تو بول کر وعدہ نہیں کیا تھا۔ میرے کو دادا جی میں ایسا بولنے والا کہ غلط، دھوکہ باز، گمراہ، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ ارے بابا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کلمے کے اندر ہی تو نے اقرار کر لیا کہ میں اللہ کے احکامات کی پابندی کروں گا، اس پر عمل کروں گا۔ جیسے نماز کا حکم ہے نماز پڑھوں گا، روزے کا حکم ہے میں روزہ رکھوں گا، حضور کی سنت پر چلنا میں چلوں گا۔ الگ الگ نام لیبل لگانے کی ضرورت ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، آ گیا، اندر آ گیا، اندر آ گیا تو جو بھی ذمہ داریاں وہ سب پورے کر، یہی کلمے کا تقاضا ہے۔ تو جو عہد میثاق کو توڑے یا کلمہ پڑھ کر سمجھے اسلام کے احکامات کو چھوڑے، پھر آگے فرمایا مرشد سے وعدہ کر کے توڑے۔ علماء اہل سنت نے کیا کیا دیا ہے، کیا کیا دیا ہے؟ مرشد سے وعدہ کر کے توڑے، یہ دوسرے نمبر میں سب ہی ہے۔ پہلے نمبر میں اللہ کی ذات و صفات کا انکار کرنا، دوسرے نمبر میں عہد میثاق توڑنے والا، یا اسلام لا کر اسلام کے احکامات کے پر عمل نہ کرنے والا، یا مرشد برحق سے وعدہ کر کے مکر جانے والا۔ سمجھے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہاں بیٹھ کری
وہاں بیٹھ کری تصویریں لیتی ہوں وہاں بیٹھ کری فوٹو لیتی نا بڑے بہت بڑے آ رہے ہیں مظہر حوصل وارا آ رہے ہیں کیا بھی سامنے دیکھنے کی ضرورت نہیں پیٹھ پر ہاتھ رکھ ڈالا ہو گیا بیٹھے عثمانی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا تو بیٹھے عثمانی ہو گئی اس طریقے سے پیر بدلاتے ہیں ہاں برابر نہیں وہ گھر برابر یہ گھر آپ نے ہمارا گھر ہمارے گھر میں بہت کچھ ہے وہ گھر برابر نہیں یہ گھر میں سب کچھ ہے گھرا بدلو بدلو سمجھے اب یہ عزت کا لالچی حریص خلافت ملتی نہیں تمہیں کبھی یہاں آئے تھے خلافت بھی پرمیشن بھی ایسا تو یہ سب دکھا دکھا کر شیخ سے بھی بدزن کرا دیتے لوگ یہ بدزن ہو کر اگر نکل جاتا ہے تو گمراہ ہے وہی خمسے کی طرف آؤ میں ایک میرا باپ ہے میرا پیر ایک میرا نبی ایک میرا اس خمسے نہیں سمجھ بھائی بتا مرشد سے وعدہ کر کے مکر جانے والا یعنی عہد توڑنے والا کیا ہے یہ بھی گمراہ کتنی قسمیں ہونی دو اب تیسری قسم ہے قرابت داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے ادا نہ کرنے والا جی ان حقوق کے اب قرابت داروں میں کون ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے والا گمراہ قرآن ہدایت نہیں دیتا لاکھ پڑھ لے صبح کو پڑھیا شام کو پڑھیا 10 قرآن پڑھ ڈالے قرآن پڑھ دیتا ہے لفظ آ رہا آگے بولوں گا میں لفظوں کی بات الفاظ کی بات آگے بولوں گا جی قرابت داروں میں ماں باپ بھائی بہن باپ کے طرف کے رشتہ دار ماں کے طرف کے رشتہ دار بیوی بچے بیوی کے طرف کے رشتہ دار اڑوس پڑوس ان تمام کے حقوق ادا نہ کرے علی حسب مراتب علی حسب مراتب ان تمام کے حقوق ادا نہ کرے اور مسلمان کا حق ادا نہ کرے اس کا سب سے بڑا حق مسلمان کے اوپر مسلمان کا سب سے بڑا حق کیا ہے وہ مصیبت میں پڑتا ہے تو اس کی مصیبت میں کام آ جانا یہ چیزیں اگر نہیں آتی ہیں تو قرآن اسے کیا نہیں دیتا کبھی غور کرتے ہیں کبھی غور کیا کیا بات قرآن بتا رہا ہے بیوی کی حق تلفی کرتے پھر قرآن پڑھتے ہیں ماں باپ کی خلاف ورزی کرتے پھر قرآن پڑھتے ہیں ہاں حضرت میں 10 دوڑ کر دیا ایک بھی دوڑ نہیں ہوا دوڑنا الگ دوڑ الگ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی کیا بتا رہا تھا قرابت دار میں ماں باپ سے لے کر اڑوس پڑوس تک پورے آگے سمجھے شادی نہیں ہوئی تھی ماں باپ کا حق تھا شادی ہو گئی ماں باپ کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے بیوی کا بھی حق ہے اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے تیرا باپ دیکھو تیرا باپ تیرا باپ کیا دے ڈالے کر کیا دے لگائی کر بول کر ایسا کرتی ہے تو کیا لے کر آتی ہے کیا دے کر جاتی تو آ گئی ہے بس ہے یہ ہونا چاہیے حقوق ادا کر تو ایسے ہی ہر ایک کو تربیت ماں باپ کے ذریعے ہونا چاہیے کیا بولی تیری ساس تیری جرو کے مکہ بولے باپ سکھا کر دیا تو سمجھے انہیں آپ نے دوسری بات تو اس سے کیا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملتی کتنے قسم ہوئے
3 قسم ہو گئے. یاد رکھیے چوتھی چیز ہے حرام کر کے، خدا کے حرام کردہ باتوں پر عمل کر کے زمین میں فساد پھیلانا. جی جو زمین میں فساد پھیلائے، چاہے عقیدے کی بنیاد سے ہو، چاہے عمل کی نسبت سے ہو، چاہے برے اعمال کی وجہ سے ہو، چاہے اپنے بیانات کے ذریعے سے ہو، جو دل جڑ کے رہتے ہیں ان دلوں کو جو توڑ دیتا ہے، ایسے شخص کو بھی قرآن ہدایت نہیں دیتا. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جی کتنی قسم میں بیان کیا؟ بولیے. کا انکار. انبیاء کرام جو بھی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں انتہا درجے میں شیخ محترم جی ان کا تیسرا جی 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 فساد پھیلانے، ان تمام کے لیے قرآن کیا نہیں دیتا؟ تو یہی لوگ ہیں یضل بہ کثیرا، جن کے اندر یہ چیزیں نہیں رہیں گی بے شک وہ ہدایت. اب ان آیات کی روشنی میں اور کچھ باتیں لے لیجیے کہ دیکھیے قرآن شریف سے وہی شخص ہدایت حاصل کر سکتا ہے جس کا رشتہ محبت نبی کی ذات سے. کیا ہے؟ نبی سے محبت کے ساتھ رشتہ ہو، نبی سے جو تعلق ہو وہ کیسا ہو؟ محبت کے ساتھ ہو، والہانہ ہو، عاشقانہ ہو. کوئی کوشچن وہاں نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محبت رسول نہیں بیچ سکتا. ملک چھوڑ سکتا ہوں، محبت رسول کا سودا نہیں کر سکتا. کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، نبی کے نالے نے پاک کو چھوڑ کے جی نہیں سکتا. سمجھے؟ یہ ہے ہدایت کی علامتیں، یہ ہے ہدایت کی علامتیں کہ قرآن سے ہدایت لینا ہے تو کیا رہنا چاہیے؟ حضور سے محبت کا رشتہ مضبوط. جتنا حضور سے محبت آپ کریں گے، ہم کریں گے، قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے. ورنہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ. اب اس سے اندازہ لگاؤ جتنے بدعقیدہ لوگ ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو دیکھو تو ٹٹول کے دیکھیں گے تو ان کے دل میں حب رسول نہیں ہے. ٹٹول کے دیکھیں تو حب رسول ان کے دلوں میں نہیں ہے. حب رسول نہ ہونے کی وجہ سے ہی وہ لوگ قرآن بڑے مزے سے پڑھتے، بڑا اچھا پڑھتے، بہت ٹہر کر پڑھتے. وہ حجازی انداز میں بھی پڑھتے، وہ مصری انداز میں بھی پڑھتے، وہ شامی انداز میں بھی پڑھتے. سمجھے؟ وہ ایسی آواز سے پڑھتے ہیں کہ قرآن سننے کو جی چاہتا ہے. حقیقت میں وہ ظاہری طور پر ایسے ہوتا ہے، مگر کیا بات ہے؟ گمراہ کیوں ہے؟ ایسا اچھا قرآن پڑھنے والے، ایسا بہتر قرآن پڑھنے والے گمراہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں کیا نہیں ہے؟ محبت رسول نہیں. محبت رسول کے بغیر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن ہدایت نہیں دے. چھوٹی آواز والا بس ہے، پست آواز والا ہی اچھا ہے، جس کے دل میں محبت ہے. نہیں سمجھ میں بات؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون
یہی لوگ خسارے میں، کون لوگ؟ جو گمراہ ہو گئے، قرآن رکھ کر بھی کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ قرآن کو نہ ماننا الگ بات، قرآن کو نہ ماننے والے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ مگر کتنے لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایسے ایسے لوگوں کا ذکر آ گیا ہے کہ قرآن ان کے گھروں میں رہتا ہے، قرآن وہ پڑھتے ہیں، مگر کیا نہیں ملتی ان کو؟ ہدایت نہیں۔ سمجھے؟ پھر آگے فرمایا کہ دیکھو آج کل لوگوں میں عادت ہے قرآن کا کنڑ ٹرانسلیشن دینے کی، قرآن کا انگلش ٹرانسلیشن دینے کی۔ ایک بہت بڑا کام ہے لوگوں کی نظروں میں۔ میں پولیس آفیسر کو دے دیا، میں اسے ایم ایل کو دے دیا، میں وہ کیا ہے سی ایم کو دے دیا، میں پی ایم کو دے دیا۔ عادت لوگوں کی۔ ٹیپو سلطان کا پیٹھا بنا دیا، ٹیپو سلطان کے ٹرے کو نہیں جانتا، معلوم ہے ٹیپو سلطان جو تھے سمجھے کس کی دعاؤں سے آئے؟ حضرت حیدر علی خان رحمۃ اللہ علیہ بہت سالوں تک بچے نہیں تھے، ان کی بیوی منت کرتی تھی، ان کو جو ہے سمجھے ان کی منت آر کاٹ میں ٹیپو مستان کی بارگاہ میں ہوئی پوری۔ آواز آئی جا تجھے بیٹا ہوگا، اس کا نام ٹیپو مستان رکھنا، ٹیپو سلطان، وہ بادشاہ بنے گا۔ تو جن کو اللہ والوں نے بشارت دی ان کا پیٹھا پہنا کر پالیٹکس کرتے ہیں، قرآن کے ٹرانسلیشنز دے کر دین کا بہت بڑا کام، اسلام کا بہت بڑا کام سمجھتے ہیں۔ جی قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن بعد میں دینا، پہلے کلمہ پڑھانا۔ جی پہلے کیا کرنا؟ کلمہ پڑھانا، کلمہ پڑھائے بغیر قرآن نہیں دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کلمہ پہلے قرآن بعد میں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھا تو انہیں کلمہ پڑھ لیتا، قرآن پڑھ کر کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھ کے قرآن پڑھنا؟ کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھنا۔ کلمہ پڑھے بغیر قرآن پڑھتا ہے تو نہیں، ہدایت نہیں ملتی۔ قرآن دیکھتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ کلمہ پڑھ کے قرآن پڑھنا آتا نہیں اس کو، قرآن دیکھ کر چوم لیتا، نیکی مل گئی، نیکی مل گئی۔ اس لیے کہ پہلے ایمان لایا، پھر اس کے بعد اس کتاب پہ سر رکھ گیا۔ میں سمجھ آ رہی بات؟ تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے پہلے اپنا انٹروڈیوس کرائے، میں کون ہوں بولو۔ آپ کو ماننے کے بعد آپ نے ان کو دین پیش کیا۔ صفا پہاڑی کا واقعہ یاد کر، جی میں کون ہوں بولو۔ سب نے کہا آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ جی سب نے یہ کہا، یقین کے ساتھ بتا دیا۔ تو اب میں دیکھو مثال دے کر کہ میں پہاڑی کی بلندی پر ہوں، چار طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تم نیچے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اب میں یہ کہہ دوں پہاڑ کے پیچھے فوج کھڑی ہے جو تم پر وار کر دے گی اور تمہیں ختم کر دے گی، یقین کر لو۔ بے شک آپ سے ہم نے کبھی چھوٹ نہیں سنا۔ جب اتنا یقین کرتے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے۔
یہ خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، میں اس کا نبی بن کر ظاہر ہوں. یہ بولنا تھا. کچھ لوگوں کو اثر ہوا، کچھ لوگوں کو جو ہے ریئیکشن. جو ریئیکشن جن کو رہا وہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے. جن پر اثر ہو گیا وہ ایمان والے. تو سب سے پہلے کس کو پیش کیا حضور نے؟ اپنے آپ. کس کو پیش کیا؟ اپنے آپ کو پیش کیا. باعتبار نبی، باعتبار نبی پیش کیا. ماننے والے کامیاب ہو گئے. تو معلوم ہوا پہلے کیا پڑھانا چاہیے؟ کلمہ. بعض لوگ ختنہ پہلے کرتے، بعض لوگ پہلے ختنہ کرتے. آدھا مسلمان بنا کر لیا. ابھی آدھا کرتا. کیا آدھا مسلمان بنا؟ ختنہ کرتا لے سکتا. بے ایمان کی ختنہ نہیں ہے. سنت ابراہیمی اسی کی ہے جو محمد عربی پر ایمان ہے. تو پہلے کلمہ بعد میں ختنہ. یہ عجب تماشا ہے. پہلے شادی کرتے نہیں، ختنہ کرتے. بڑی سنت اللہ کر. پہلے کلمہ بعد میں ختنہ، بعد میں شادی، بعد میں بتدریج احکامات اسلامیہ. یہ نہیں سمجھ ہماری بات آپ جی. جب یہ بات معلوم ہوئی، آخر میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی طرف آخر بات کی طرف آ رہا ہوں میں. دیکھیے یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن شریف ہمارے سامنے رکھا. آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن شریف میرے سامنے. اس میں لکھا ہوا ہے، سمجھے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ الذین ینقضون، یہ تمام کیا ہے؟ الفاظ. یہ کیا ہیں؟ الفاظ. ہمیں الفاظ نظر آتے ہیں، معنی اور حقیقت نظر نہیں آتی. آپ سے پوچھے معنی اور حقیقت کب دکھتی ہے؟ وہ معنی دیکھنا تو عالم ہونا. عالم کے پاس بھی معنی نہیں، عالم کے پاس بھی الفاظ ہی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ عربی کے الفاظ پڑھتا ہے، پڑھنے والا ناظرہ. یہ عربی الفاظ کا ترجمہ پڑھتا ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ میری بات؟ تو الفاظ کس سے دکھتے ہیں؟ ماتھے کی آنکھوں سے. الفاظ کس سے دکھتے ہیں؟ ماتھے کی آنکھوں سے الفاظ دکھتے ہیں. قرآن کا معنی اور حقیقت ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دکھتے. قرآن کے معنی اور حقیقت کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا. دل کی آنکھ کب روشن ہوتی ہے؟ جب دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے. جب دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے تو دل کی نگاہ روشن ہوتی ہے. ان نگاہوں سے جب دیکھا جاتا ہے تو قرآن کیا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے. ماتھے کی آنکھوں سے تفسیر بھی دیکھ لیا تو الفاظ ہیں. ماتھے کی آنکھوں سے آیتیں دیکھ لیا تو بھی الفاظ ہیں. ماتھے کی آنکھوں سے کسی لینگویج کا ٹرانسلیشن دیکھ لیا تو بھی الفاظ ہیں. الفاظ الگ ہیں، معنی اور حقیقت الگ ہے. اسی کو فرمایا یہ الفاظ جو ہیں لباس ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں یہ الفاظ کیا ہیں؟ لباس ہیں. یہ لباس حقیقت نہیں ہے. جی حضرت باقی شاہ صاحب کے جو لباس ہے یہ آپ کے کیا ہے؟ آپ کے جسم، آپ کی حقیقت نہیں ہے. لباس آپ کی حقیقت نہیں. حقیقت الگ ہے. آپ جب لباس اتار دیتے ہیں تب آپ کی حقیقت بدلتی نہیں ہے. آپ کی حقیقت لباس پہننے کے بعد بھی ویسے ہی ہے، لباس اتارنے کے بعد بھی ویسے ہی ہے. لباس کو تبدل ہے.
حقیقت کو تبدل نہیں، حقیقت بدلتی نہیں، لباس بدلتے رہتا ہے. جیسے یہ لباس ہے ویسے زندگی کا بھی لباس ہے. بچپن ایک لباس، یہ لڑکپن ایک لباس، جوانی ایک لباس، ادھیڑپن ایک لباس، بڑھاپا ایک لباس. سمجھے؟ بچپن میں تھے تو محمد یوسف، جوانی میں تھے محمد یوسف، مگر اب ایسے نہیں ہیں. جی جوانی میں تھے امیر جان، اب ویسے امیر جان ہیں نہیں ہیں. آپ کے بڑے دیکھ کر کہنے لگے میرے سامنے بڈھا ہو گیا نا رے تو، میرے سامنے کھیلتا تھا بڈھا کیا کرنا، نزلہ گیا، نزلہ عمر ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، سب ہے، مانتا نہیں، نہیں نزلے سے ذرا ہو گیا ہے، کیا بھی نہیں ایسا تو سب کرت. مگر بچپن میں جو امیر جان تھے وہ ابھی ہے نہیں ہے. اب آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے آپ رہیں قیامت تک، مگر پھر ایک دن آپ کے بچے بیٹا ہے کیا سامنے بٹھا لے اور بات مار دینا، پڑھ کر ہے نا، پڑھ کر ہے تو سمجھتا ہے. جی تو مریں گے نہیں مریں گے، ایک دن مرنا ہے. مرے بعد پھر امیر جان ہیں، خبر کس کی خبر؟ امیر جان سب کی خبر ہے. باقی باللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ہے نا. تو لباس کو خراب نہیں، حقیقت کو تبدل نہیں، حقیقت بدلتی نہیں. سمجھے؟ لباس بدلتا رہتا ہے. ایسے ہی یاد رکھیے فرمایا کہ لباس ہیں یہ الفاظ، حقیقت چھپی ہوئی ہے. لباس کا پردہ ہٹاتے ہیں تو حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے. الفاظ نظروں میں آتے ہیں، حقیقت دل میں آتی ہے، حقیقت دل میں آتی ہے. اس کی مثال مفسرین نے بڑی پیاری دی. جانور جی وہ اس کا آدمی اسے ویسا پکارا تو انہیں یہ کر لیتا. سمجھے؟ کتے کو پال کے رکھتا ہے، سمجھے؟ ایک آواز اس کی دے دیا، دوسرے کو بھونکتا ہے. اس کا مالک جب اسے ایک آواز دیتا ہے تو آ جاتا. نہیں ہو گیا. ایسے شیروں کا بھی معاملہ، بندروں کا معاملہ. سمجھے؟ بندر صرف آواز سے پہچانتا ہے، جانور صرف آواز سے پہچانتا ہے کہ میرا فلاں ہے، مگر جو فلاں ہے وہ کون ہے اسے معلوم نہیں. نہیں سمجھ میری بات؟ کیسی مثال دے رہا ہوں، روکھے انداز سے لیتے نا بابا. سمجھے؟ پکارنے والا کون اسے معلوم نہیں. وہ عالم ہے، وہ حافظ ہے، وہ شاہ صاحب ہے، وہ قاری صاحب ہے، وہ حاجی صاحب ہے، وہ امام صاحب ہے، وہ خطیب صاحب ہے، اسے بندر معلوم. سمجھے؟ جی آواز سے پہچانتا ہے، آواز سے. جیسا بندر اپنے قریب کو والے کو پہچان لیتا ہے، حقیقت اسے معلوم نہیں ہے کہ یوسف صاحب کون ہیں، کس عمر کے ہیں، کس شان کے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے. تو جیسے بندر اور جانور کو انسان کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی گمراہ بندروں کو قرآن کی حقیقت معلوم ہوتی ہے. خوش رہو، آباد رہو، شاد رہو. زندگی میں بتانے کے لیے شیخ محترم نے تیار ہے، ورنہ مرنے کے بعد کون آتا ہے خبر پر بتانے. جی نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں ہے مومن کیا ہے؟